ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں دیکھا تو ایک ریچھ نچانے والا گھوم رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ریچھ نچانے والا کہنے لگا میں قلندر ہوں، کیونکہ ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ آپ کا مسکرانا اس ریچھ نچانے والے کو اچھا نہیں لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بھی ایک قلندر ہوں۔ ریچھ نچانے والا کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے، نہ آپ کے پاس ڈگڈگی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا کہ تم کوئی تماشا دکھاؤ۔ ریچھ نچانے والا کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی اپنا تماشا دکھانا پڑے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم دکھاؤ۔ ریچھ نچانے والے نے ڈگڈگی بجائی تو ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اب ریچھ نچانے والے نے کہا کہ آپ بھی تماشا دکھائیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ درخت کی دو ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نیچے سے گزرو لیکن پیچھے مت آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ درخت کی ٹہنیوں کے نیچے سے گزرا تو یکدم ماحول بدل گیا، نہ گرمی نہ سردی، ہر طرف سبزہ، اچھی خوشبو، جیسے جنت میں آ گیا ہو۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لشکر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ جیسے ہی لشکر اس کے پاس پہنچا تو لشکر کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے اترا اور ریچھ نچانے والے کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ ریچھ نچانے والا کچھ کہتا، اس سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی ملکہ بہت پریشان ہے، آپ جلدی محل میں چلیے۔ ریچھ نچانے والا گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر کے ساتھ اپنے محل پہنچا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت ملکہ اس سے لپٹ کر گلے شکوے کرنے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ کہاں گئے تھے؟ ہمیں بتایا بھی نہیں، میں بہت پریشان تھی۔ ریچھ نچانے والا بہت پریشان اور حیران تھا۔ اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور تخت پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اس کے 3-4 بیٹے ہوئے، بہت ہی خوبصورت جوان تھے، شہزادے اس کے اور ملکہ۔ 40 سال گزرنے کے بعد اس کی عمر زیادہ تھی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں جان بھی کم تھی اور منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو سوچنے لگا کہ آخرکار میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ لہذا وہ اس طرف چل دیا جہاں سے وہ درخت کے نیچے سے گزرا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ درخت کی 2 ٹہنیاں وہیں اسی حالت میں موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ نیچے سے گزر کر دیکھوں تو صحیح آخر ہوا کیا تھا۔ لہذا وہ ان ٹہنیوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، ماحول یکدم پھر بدل گیا۔ وہی ماحول، گرمی، دھول، مٹی، اس کا ریچھ اور وہ ڈگڈگی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا تھا؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ میرا تماشا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔